بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ بیروت کے گورنر تفصیلات بتاتے ہوئے رو پڑے۔ نیو یارک میں مقبوضہ وادی کے لیے بل بورڈز روشن۔ وفاقی ملازمتوں کے لیے صرف امریکی شہریوں کو ترجیح دینے کے حکم نامے پر دستخط۔ سعودی عرب میں پلاسٹک کے درختوں کی شجر کاری شورا کی شدید تنقید۔ احتیاطی تدابیر کے ساتھ عمرے کی اجازت دینے پر غور۔ بیروت میں کئی گاڑیاں اڑ کر عمارتوں کی تیسری منزل پر جا گریں۔ امریکہ ٹک ٹاک چوری کرنے سے باز نہ آیا تو اس کا بھرپور جواب دیں گے، چائنا۔ کمانڈروں کی سطح کی بات چیت کے باوجود لداخ میں صورتحال اب بھی کشیدہ۔ کورونا کا عالمی مرکز امریکہ اس وقت مالی اعتبار سے کٹھن حالات سے دوچار۔ الیکشن تک افغانستان میں اہلکاروں کی تعداد 4000 کر دیں گے، صدر ٹرمپ۔ بیروت ویئر ہاؤس میں امونیم نائٹریٹ کہاں سے آیا؟ پاکستان کے نئے نقشے پر بھارت کا رد عمل بھی آ گیا۔ بیروت واقعے سے کچھ گھنٹے قبل نیتن یاہو نے کیا دھمکی دی تھی؟ صدر ٹرمپ نے بیروت واقعہ کو ایک حملہ قرار دے دیا۔ مودی حکومت بند گلی میں پھنس چکی، اب وادی آزاد ہوگی، وزیر اعظم عمران خان۔ بھارت کے ساتھ دوستی سے عالمی امن خوشحالی میں مدد ملے گی، چائنا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی طرف۔ بیروت میں ہونے والی تباہی کو دیکھ کر بیروت کے گورنر مروان عبود رو پڑے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسی تباہی کبھی نہیں دیکھی۔ یہ ایسی تباہی لگ رہی ہے جیسے جاپان میں ہوئی تھی۔ یہ بھی مجھے اسی کی یاد دلاتا ہے۔ دوستو، امریکہ نے جاپان کے 2 شہروں میں یہ ظلم کیا تھا جس سے یہ دونوں شہر صفحۂ ہستی سے مٹ گئے تھے۔ بہرحال میڈیا سے گفتگو کے دوران مروان عبود اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور رونے لگے۔ دوستو، اس دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ 10 کلومیٹر دور تک کے علاقوں میں مکانات اور دفاتر کے شیشے ٹوٹ گئے۔ اس کے علاوہ قریبی عمارتیں اور گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ شہر کی عمارتیں کھنڈر کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ پہلے بتایا گیا کہ یہ بندرگاہ کے قریب آتش بازی کی فیکٹری میں ہوا ہے۔ دوستو، اس کے باعث بندرگاہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے۔ پھر بتایا گیا کہ آتش بازی کی فیکٹری میں نہیں ہوا بلکہ یہ وہ مواد تھا جو کئی سالوں سے کسی جگہ پڑا ہوا تھا۔ دوستو، ایسی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ لبنانی وزیر اعظم کی اہلیہ، بیٹی اور سٹاف کے ارکان زخمی ہو چکے ہیں۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں مقبوضہ وادی میں بھارتی محاصرے کے دوسرے سال میں داخل ہونے پر وادی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بل بورڈز روشن ہو گئے ہیں۔ روشن بل بورڈز میں سے ایک سیاہ بیک گراؤنڈ والے پر ایک سرخ لکیر کے ساتھ سفید حروف میں کشمیریوں کی زندگیاں اہم ہیں درج تھا۔ اسی طرح ایک اور بل بورڈ میں 2 ہاتھ بھی احتجاج میں اٹھے دکھائی دیے جو وادی کے عوام کی جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کی علامت ہیں۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے وفاقی اداروں میں غیر ملکی ملازمین پر امریکی شہریوں کو ترجیح دینے کے ایک حکم نامے پر دستخط کیے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر کی وجہ سے وفاقی اداروں کو پابند کیا جا سکے گا کہ وہ نامنصفانہ طریقے سے امریکیوں کو ملازمتوں سے ہٹا کر کم تنخواہوں پر غیر ملکی ملازمین کو نہ رکھیں۔ جاری ہونے والے ایگزیکٹو آرڈر کا اطلاق تمام وفاقی اداروں پر ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے ٹی وی اے کے سربراہ اسکپ تھامسن کو بھی برطرف کر دیا ہے کیونکہ وہ غیر ملکی ملازمین کو بھاری معاوضے پر بھرتی کر رہے تھے۔ صدر ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر دیگر وفاقی اداروں نے بھی غیر ملکی ملازمین کو بھرتیاں جاری رکھیں تو وہ ایسے اداروں کے نگراں بورڈز کے ارکان کی چھٹی کر دیں گے۔ سعودی عرب بلدیہ نے شجر کاری مہم کے جواب میں شاہراہوں پر پلاسٹک کے درخت اور پودے لگانے شروع کر دیے ہیں۔ پلاسٹک کے درخت لگائے جانے پر بلدیہ کو رکن شورا کی جانب سے بھی شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
بلدیہ کی جانب سے پانی کی قلت کے پیش نظر شجر کاری مہم کے متبادل کے طور پر پلاسٹک کے درخت اور پودوں کے ڈیزائن بنا کر انہیں شاہراہوں پر نصب کیا گیا ہے۔ دوستو، کیا آپ یقین کریں گے کہ پلاسٹک کے درخت حائل جیسے خوبصورت شہر کی شاہراہوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، جو محکمہ زراعت کی مہم شجر کاری کا حصہ ہے۔ سعودی عرب میں اس سال محدود حج آپریشن کامیابی سے اختتام پذیر ہونے پر ملک کے 8 شہروں سے آنے والے حجاج کو جدہ ایئرپورٹ سے ان کے شہروں کو روانہ کر دیا گیا ہے۔ حجاج واپسی کے بعد اپنے گھروں میں 14 دن تک آئسولیشن میں رہیں گے۔ وزارت حج و عمرہ کے سیکرٹری ڈاکٹر حسین الشریف کا کہنا ہے کہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ عمرہ کے بارے میں بھی معاملہ زیر غور ہے۔ بیروت میں ہونے والے واقعہ میں مرنے والوں کی تعداد 78 تک پہنچ گئی ہے۔ حکومت نے 4000 سے زیادہ افراد کے زخمی ہونے کی بھی نشاندہی کرتے ہوئے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ یہ دھماکہ بیروت کی بندرگاہ کے علاقے میں ایک گودام میں ہوا اور یہ اتنا شدید تھا کہ پورا شہر ہل کر رہ گیا۔ اس کی آواز کم از کم 10 کلومیٹر دور تک سنی گئی۔ اس گودام میں 2750 ٹن ایمونیم نائٹریٹ رکھا ہوا تھا۔ دوستو، اس کی شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بندرگاہ کے علاقے میں کئی گاڑیاں اڑ کر عمارتوں کی تیسری منزل پر جا گری۔ چائنا نے خبردار کیا ہے کہ ٹک ٹاک ایپ کے معاملے پر صدر ٹرمپ مسلسل ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اگر وہ باز نہ آئے تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ چائنا کے وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے ٹک ٹاک کے حوالے سے اقدامات نہ صرف آزاد تجارت، شفافیت اور غیر امتیازی سلوک کے خلاف ہے بلکہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی مارکیٹ اکانومی کے متعلقہ قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ چائنا کا مزید کہنا ہے کہ چین امریکہ کو ٹک ٹاک ایپ چرانے نہیں دے گا اور اگر امریکہ باز نہ آیا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بھارت اور چائنا کے درمیان کمانڈروں کی سطح کی بات چیت کے باوجود لداخ میں صورتحال کشیدہ ہے اور ایکچوئل لائن آف کنٹرول پر اہلکاروں کی مزید تعیناتی کی رپورٹ کی گئی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان 11 گھنٹے تک کمانڈروں کی سطح پر مذاکرات جاری رہے، جس میں انڈیا نے کہا ہے کہ ہم اپنی زمین کی سالمیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کر سکتے اور یہ کہ پینگونگ جھیل اور دوسرے متنازع مقامات سے جلد از جلد اہلکاروں کو واپس لیا جانا چاہیے۔ کشیدگی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ چائنا کی جانب سے 17,000 اہلکاروں کی تعیناتی کے جواب میں بھارت نے لداخ میں دولت بیگ اولڈی ڈی بی میدانی علاقے میں اہلکاروں کی مزید بھاری نفری تعینات کی ہے۔ امریکہ کی معیشت کورونا وبا کے منفی اثرات کے باعث سال کی دوسری سماہی میں 32.9% کی ریکارڈ سطح پر کساد بازاری یا ریسیشن کی شکار ہوئی ہے۔ کورونا کا عالمی مرکز امریکہ اس وقت مالی اعتبار سے کٹھن حالات سے دوچار ہے، جس سے امریکی معیشت میں ریکارڈ سطح کی مندی کا مشاہدہ ہوا ہے۔ ملک میں بے روزگار فنڈ کی درخواستیں دینے والوں کی تعداد میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ جلد افغانستان میں امریکی اہلکاروں کی تعداد 8,000 تک لے آئیں گے۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات تک وہاں 4 یا 5,000 تک اہلکار رہ جائیں گے۔ یہ نہیں بتا سکتا کہ کب، لیکن ہم بڑی حد تک وہاں سے باہر آ جائیں گے۔ صدر ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں کبھی بھی عرب علاقوں کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا۔ مشرق وسطیٰ جانا امریکہ کی تاریخ کی واحد بڑی غلطی ہے۔ بیروت کے واقعہ کا ذمہ دار امونیم نائٹریٹ کو قرار دیا جا رہا ہے، جو کہ بھاری مقدار میں ایک ویئر ہاؤس میں رکھا گیا تھا، جس کا وزن تقریباً 2,700 ٹن سے زائد بتایا جا رہا ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق امونیم نائٹریٹ از خود پھٹ نہیں سکتا، بلکہ اس کے قریب کوئی ایسا کام کیا جا رہا ہوگا جس کے نتیجے میں چنگاریاں نکلیں۔ لبنانی ذرائع کا کہنا ہے کہ ویئر ہاؤس کے دروازے کی ویلڈنگ کا کام جاری تھا، جس کے باعث 2,700 ٹن امونیم نائٹریٹ میں آگ بھڑکی۔ اس حوالے سے ایک تصویر بھی سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہی ہے، تاہم اس کی سرکاری سطح پر کوئی نشاندہی
یا تردید سامنے نہیں آئی ہے۔ دوستو، اس بندرگاہ میں 2014 میں ایک بحری جہاز ضبط کیا گیا تھا۔ دوستو، یہ مواد 2013-2014 میں ایک بحری جہاز سے ضبط کیا گیا تھا۔ یہ جہاز 2013 میں تکنیکی خرابی کے باعث بیروت میں لنگر انداز ہوا تھا، جسے وہاں پر کچھ عرصہ کے بعد ضبط کر لیا گیا تھا۔ اس معاملے میں ملوث وکلا کا کہنا ہے کہ یہ جہاز جارجیا سے آیا تھا، تاہم کچھ عرصے کے بعد اس میں موجود امونیم نائٹریٹ کا بھاری ذخیرہ قریب ہی واقع ایک ویئر ہاؤس میں منتقل کرنے کی منظوری دے دی گئی تھی، اور پچھلے 6 سالوں سے یہ امونیم نائٹریٹ اسی ویئر ہاؤس میں موجود تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جہاز واجبات کی عدم ادائیگی کے باعث لمبے عرصے سے بیروت کی بندرگاہ پر ہی موجود ہے۔ کمپنی اور بندرگاہ کے درمیان قانونی لڑائی کئی سالوں سے جاری ہے۔ بھارت نے پاکستان کی جانب سے نئے نقشے میں مقبوضہ وادی کو شامل کرنے پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی قانونی حیثیت ہے نہ عالمی ساکھ۔ انڈین وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے مقبوضہ وادی اور گجرات کے کچھ علاقوں کو نئے پاکستانی نقشے میں شامل کرنے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ ان کے مطابق یہ ایک نام نہاد سیاسی نقشہ ہے، اس کی قانونی حیثیت ہے اور نہ ہی عالمی برادری میں اس کی کوئی ساکھ ہے۔ جبکہ پاکستان کا کہنا ہے کہ بھارت ایسے بیانات سے مقبوضہ وادی میں اپنی غیر قانونی اور ناقابل قبول کارروائیوں سے توجہ نہیں ہٹا سکتا، جس میں 5 اگست 2019 کے بعد کی گئی کارروائیاں بھی شامل ہیں۔ پاکستان دفتر خارجہ نے بھارت کو واضح پیغام دیا ہے کہ مقبوضہ وادی پاکستان کی شہرگ اور سیاچن لداخ پاکستان کا حصہ ہیں۔ بیروت میں مرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور ایسے میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے آفس کی طرف سے جاری ایک بیان میں سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا کر دیا ہے۔ اس واقعے سے 2 گھنٹے قبل پرائم منسٹر آف اسرائیل کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے وزیر اعظم نیتن یاہو کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم نے ایک سیل کو نشانہ بنایا ہے اور اب انہیں بھیجنے والوں کو نشانہ بنائیں گے۔ ہم وہ تمام کریں گے جو ہمارے دفاع کے لیے ضروری ہوگا۔ ان کی طرف سے مزید لکھا گیا کہ یہ فالتو الفاظ نہیں، یہ ریاست اسرائیل کا وزن رکھتے ہیں، اسے سنجیدگی سے لیا جائے۔ صرف یہی نہیں بلکہ چند گھنٹوں بعد اسی ٹویٹر اکاؤنٹ پر اسرائیل نے پینترا بدلہ اور امدادی سرگرمیوں میں معاونت کی پیشکش بھی کر ڈالی۔ صدر ٹرمپ نے بیروت واقعہ کو حملہ قرار دے دیا۔ صدر ٹرمپ نے شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے جرنیلوں سے بات کی ہے، یہ زیادہ حملہ لگتا ہے۔ صدر کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ لبنان کو بھرپور معاونت فراہم کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بھارت میں حالات اب بگڑتے جائیں گے۔ مودی حکومت بند گلی میں پھنس چکی ہے اور اب مقبوضہ وادی آزاد ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم مودی پچھلے سال 5 اگست کو بہت بڑی غلطی کر بیٹھا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مقبوضہ وادی والوں کو ایسی صورتحال سے گزار رہا ہے جس کا اختتام آزادی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کو بار بار کہا کہ آپ 1 قدم بڑھاؤ، ہم 2 قدم آگے بڑھائیں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مودی نے ہندو کارڈ کھیل کر الیکشن جیتا، پاکستان کے خلاف نفرت کی مہم چلائی۔ ہم نے بات چیت کے ذریعے بھی مقبوضہ وادی کے مسئلے کو حل کرنے کی پیشکش کی۔ بھارت سوچے سمجھے منصوبے کے تحت وہاں کی آبادی کا تناسب بدلنا چاہتا تھا، جبکہ چائنا سے خوفزدہ مغربی ممالک بھارت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی حکومت کی تمام سرگرمیوں کے پیچھے تکبر ہے، مودی کی متکبرانہ سوچ اس کی تباہی ثابت ہوگی۔ روس نے بھی تکبر کیا تھا جس کی وجہ سے اپنی اہلیت کھو دی۔ ان کا کہنا تھا کہ وادی کے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ظلم کے باوجود بھی انہوں نے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے مکمل منصوبہ بندی کر لی ہے، سید علی گیلانی کو نشان پاکستان سے بھی نوازیں گے۔ پاکستان کے
ان کا کہنا تھا کہ ہم نے مکمل منصوبہ بندی کر لی ہوئی ہے، سید علی گیلانی کو نشان پاکستان سے نوازیں گے، پاکستان کے نئے نقشے کا اجرا بھی ایک اہم قدم ہے۔ دوستو، صرف ایک بندے کی سوچ بدلنے سے یہ پورا خطہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے، اور وہ بندہ ہے نریندر مودی۔ چین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ چائنا اور ہندوستان دو سب سے بڑے ترقی پذیر ممالک اور ابھرتی ہوئی معیشتیں ہیں، اور دونوں فریقین کے مابین تعاون نہ صرف ان کی ترقی کو مضبوط تر تحریک فراہم کرے گا بلکہ عالمی امن، استحکام اور خوشحالی کو بھی فائدہ پہنچائے گا۔ یہ بات وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے منگل کے روز کہی ہے۔ اس سے پہلے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا تھا کہ بھارت چائنا تعلقات دونوں ممالک اور دنیا کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور دونوں فریقوں کو ایک دوسرے کے خدشات اور مفادات کو درست طریقے سے حل کرنا چاہیے۔ دوستو، اسی طرح بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کو پاکستان اور مقبوضہ وادی کے خدشات اور مفادات کو درست طریقے سے حل کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔